بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 14 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے اپنے لیکچر کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی ہم دیکھ رہے تھے سوانح اور شخصیات میں سے، اور اسے ہم نے جو ہے وہ مکمل اس کی بلند خوانی کر لی تھی۔ اس کے جو یعنی کہ اہم الفاظ تھے، اس کی معانی اور اس کی جو بھی تفصیلات تھیں، الحمدللہ وہ ہمارے سامنے آ گئی تھیں، اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو اہمیت ہے یعنی کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے وہ بیان کر دی گئی تھی کہ یعنی کہ سوانح اور شخصیات کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں اس کے اندر سے آپ کا اقتباس آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اقتباس کو سولو کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ چیپٹر تھا، وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم شروع کریں گے جسے، وہ ہے نظم، اور وہ نظم جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی ہے، اسرار قدرت۔ اسرار قدرت، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کی تفصیلات دیکھیں گے، اور بہت ہی زبردست اور کمال کی نظم ہے، جس کے اندر اسرار قدرت کے معنی ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ قدرت کے راز، اسرار کہتے ہیں، سر کی جمع ہے نا اسرار، اور سر کا مطلب ہوتا ہے راز، یعنی کہ راز کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، بھید۔ تو اب وہ قدرت کے کیا راز ہیں، قدرت کتنے رازوں سے بھرا ہوا ہے، قدرت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے رازوں کو چھپا کے رکھا ہے، اس حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم ہے، اور انسانوں کو اور دنیا کے عقل مند ترین لوگوں کو نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ للکار رہے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو آؤ اور ان رازوں سے پردہ اٹھا کر دکھاؤ، تم بڑے عقل مند بن رہے ہو، تم بڑے عالم فاضل اور بڑے تم نجومی بنے ہو، اور تمہیں بہت جو ہے وہ باتوں کا پتہ ہے، تو آؤ ذرا ان باتوں سے، جو باتیں میں اپنی نظم میں کہہ رہا ہوں، ان باتوں کے اوپر سے ذرا پردہ ہٹا کر دکھاؤ۔ تو یہ گویا کہ ہمیں چیلنج ہے، ہمارے علم کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ چیلنج ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایکسیپٹ کیا جائے، بلکہ یہاں پر آ کر انسان بھی ہار جاتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے جو معاملات ہمارے ساتھ یعنی کہ اس دنیا کے اندر رکھ دیے ہیں، اللہ نے اپنے طور سے جو باتیں یہاں پر چھپا کے رکھی ہیں اور ان کے پیچھے کیا مقاصد ہے، وہ واقعتاً کوئی انسان، کوئی مائے کا لال اس کو معلوم نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کا یوں سمجھ لیں کہ اس نظم کا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں، کائنات کے اندر جو قدرتی طور پر جو چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کری ہیں، ان کے پیچھے کیا راز ہیں، وہ کس طرح بنائے گئے، اور وہ کس طرح قائم دائم اور کب تک قائم رہیں گے، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے یہ ہے وہ چھپا کے رکھی ہیں، اور یہی اس نظم کا موضوع بھی ہے۔ تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے وہ موضوع پر آنے سے پہلے ہم جو اس کے مصنف ہیں ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ اسرار قدرت ایک نظم ہے، تو ان کے جو شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی، تو پہلے ہم ان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس نظم کو پڑھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری میں بہت ہی بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا جو اصلی نام تھا وہ اصل میں نذیر نہیں تھا، بلکہ ان کا اصلی نام جو ہے وہ سید محمد ولی ہے۔ سید محمد ولی ان کا جو ہے وہ سید محمد ولی ان کا اصل نام ہے، اور نذیر ان کا تخلص ہے اصل میں۔ اور تخلص کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر کا ایسا نام جو وہ اپنی شاعری کے لیے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حقیقی نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ جو ہے وہ علامہ اقبال کا جو تخلص ہے وہ اقبال ہی ہے، ان کا اپنا حقیقی نام ہے، لیکن جو نذیر اکبر آبادی ہیں ان کا اصلی نام جو ہے وہ ولی محمد ہے، اور جو ہے وہ تخلص ان کا جو ہے وہ نذیر ہے۔ جی اچھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو گھرانہ تھا وہ بہت متوسط تھا، اور جب دلی میں رہتے تھے، لیکن دلی میں جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کرا اور وہاں پر جو ہے وہ تباہی مچی، تو یہ اپنی والدہ وغیرہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ آگرہ اکبر آباد کے علاقے میں آ گئے تھے۔ آگرہ کا ایک علاقہ ہے اکبر آباد، وہاں پر آ کر یہ بس گئے، اور انہوں نے وہیں پر ہی پھر اپنی بقیہ زندگی گزاری، اور وہیں سے پھر ان کا یوں سمجھ لیں ان کی جو نسبت ہے وہ وہیں سے جڑ گئی، اسی وجہ سے ان کو اکبر آبادی کہتے ہیں، نذیر اکبر آبادی۔ درویش صفت انسان تھے انتہائی، یعنی کہ درویش کسے کہتے ہیں کہ فقیر نما انسان، اور جو ہے وہ یعنی کہ بس وہ اللہ کا فقیر ہوں، اللہ ہی سے ان کا جو ہے وہ مطلب ہوا کرتا تھا، اور یعنی کہ کسی انسان کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی انسان سے جو ہے وہ کسی انسان کی محتاجگی میں آنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ مزاج میں شوخی اور ظرافت کوٹ کر بھری ہوئی تھی ان کے، بہت زیادہ جو ہے وہ ہنسی مذاق کرنے والے، محبت، جیسے ہم نے پچھلے سبق کے اندر ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں پڑھا،
اسی طرح ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ شوخی اور مزاج کے بہت زیادہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ہنسی اور ظرافت والے اور خوب ہنسنے ہنسانے والے انسان تھے. اور یہ بات ہمیں ان کی نظموں میں بھی نظر آتی ہے. ان کی نظموں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں ہنسنے ہنسانے کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے, اور شوخی اور ظرافت ان کی نظم میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب جو ہے وہ شاعری پر جس زمانے میں نذیر اکبر آبادی نے, معذرت کے ساتھ, جس زمانے میں نذیر اکبر آبادی نے آنکھ کھولی اور جب وہ اردو کے میدان میں آئے تو اس وقت کے بارے میں جو ہے وہ اس عہد میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ عہد اصل میں غزلوں کا عہد تھا, اور اس زمانے کے جو شعراء تھے اردو کے وہ غزلوں پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے, اور وہ غزلوں کے اندر ان کی پذیرائی بھی بہت ہوتی تھی, واہ واہ بھی بہت ہوتی تھی, اور اسی کے اندر وہ شہرت بھی پاتے تھے. لیکن جب جو ہے وہ اکبر نے جب جو ہے وہ آنکھ کھولی اور ان کے زمانے میں جب یہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی, یعنی کہ انہوں نے ایک یوں سمجھ لیں آؤٹ آف دی باکس سوچا, اور انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھایا اور انہوں نے نظموں میں اپنا نام بنایا. انہوں نے نظمیں لکھی اور عوامی نظمیں کہہ کر ایسی انہوں نے یعنی کہ ایسی مشہور ترین ان کی نظمیں اللہ رب العزت نے ان سے لکھوائی ہیں اور انہوں نے لکھی ہیں ماشاء اللہ, کہ آج تک جو ہے وہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی حقیقت پر مبنی ان کی نظمیں ہوا کرتی تھیں. انتہائی یوں سمجھ لیں کہ انسان کی عکاسی کر دیا کرتی تھی ان کی جو نظمیں ہوتی تھیں, انسان کی عکاسی, اس کے زمانے کی عکاسی, اس کے چال چلن کی جو ہے وہ عکاسی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی تھی. تو ان کی جو مشہور نظمیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ برسات کی بہاریں ہیں, اور جو ہے وہ پھر دیکھ بہاریں جاڑے کی, صحیح ہے, جاڑے یعنی کہ جب سردیاں آتی ہیں اس حوالے سے انہوں نے لکھا. اسی طرح ایک ان کی بہت مشہور ترین نظم جو ہے وہ ہے آدمی نامہ. آدمی نامہ تو بہت ہی کمال ان کا یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی زبردست ان کا پیس آف شاعری ہے, اور پوئٹری کے اندر اس طرح کی نظمیں جو ہے وہ بہت کم لکھی گئی ہیں. جس طرح آدمی نامہ کے انسان کی جو مختلف زندگی کے پہلو ہیں, انسان کے مختلف جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہیں زندگی کے, اس کو انہوں نے اپنی نظم کے اندر اس کی ترجمانی کری اور بتایا کہ یہ سارے کے سارے انسان ہیں, یعنی کہ شرف انسانیت میں کوئی بھی بلند نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر وہ حقیقت میں کوئی انسان پریشان ہے اور کوئی انسان خوش ہے, کہیں پر شادی ہو رہی ہے, کہیں پر غمی ہے, کہیں پر میت ہوئی ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ لوگ شرف انسانیت میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر جو ہے وہ کمی اور جو ہے وہ زیادتی کا سبب بن جائیں یہ معاملات یا یہ حالات, بلکہ شرف انسانیت کے اندر سب برابر ہیں, اور اللہ رب العزت نے یہ سارے معاملات ہر ایک کی زندگی میں رکھے ہیں. خوشی اور غمی ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ آپ کو میں اس کا شعر بھی سناؤں تاکہ جو ہے وہ ذرا سمجھ میں آئے کہ آدمی نامہ کس لیول کی نظم ہے. تو فرماتے ہیں نذیر اکبر آبادی کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی. صحیح ہے. اچھا, اس نظم کی یہ بھی خاص بات ہے کہ ہر ایک جو ہے نا ہر ایک مصرے کے آخر میں انہوں نے آدمی ہے لکھا ہے کہ وہ بھی آدمی, وہ بھی آدمی, یہ بھی آدمی ہے. تو فرما رہے کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی, اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. یعنی کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے اور بہت بڑے رتبے کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی ایک آدمی ہی ہے, وہ بھی آدم کی اولاد ہے. اور اگر جو ہے مفلس ہے, گدا ہے, گداگری کر رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, بیچارہ اپنے حالات سے مجبور ہے, تب بھی وہ کیا ہے, وہ بھی شرف انسانیت سے محروم نہیں ہے. اللہ نے اسے بھی انسانی پیدا کرا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شرف انسانیت کو محسوس کرے اور وہ پھر اسی کے اندر جو ہے اسی فخر کے اندر جو ہے وہ جیے, زندگی گزارے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے ماشاءاللہ باتیں کری ہیں. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں جب ان کی شاعری جو ہے وہ منظر عام پر آئی, ٹھیک ہے, تو منظر عام پر آنے کے بعد جو ہے وہ ان کی شاعری کے اوپر ان کی شاعری کو باقاعدہ بازارو شاعری کہا گیا. شروع میں لوگوں نے اور بڑے بڑے نقادوں نے ان کی شاعری کو بازارو شاعری کہا گیا کہ تو یہ تو بازاری شاعری ہے, یہ تو اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے, اس کے اندر کوئی نہ الفاظ کی گہرائی ہے, نہ معنی خیزی ہے, نہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یعنی کہ کوئی ذہن کو اور دل کو لگنے والی شاعری. اس طرح کی باتیں ان کے اوپر کی گئی. یہاں تک کہ جو اردو کے سب سے بڑے انشا پرداز ہیں محمد حسین آزاد, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں جو ان کی کتاب ہے آب حیات, اس کے اندر انہوں نے یہ مختلف شعراء جو اردو کے شعراء ہیں اور اردو کے یوں سمجھ لیں کہ جو بڑے بڑے مصنفین ہیں ان کا انہوں نے تذکرہ کرا ہے, اور ان کی لکھت پڑھت کے اوپر انہوں نے یعنی کہ تعریف اور تنقید دونوں کی ہے. تو اس میں انہوں نے نذیر اکبر آبادی کا ذکر ہی نہیں کیا. تو
تو یہ ان کے بارے میں ہمیں آتا ہے کہ حالانکہ وہ سب سے عوام یعنی کہ سب سے بڑے سچے عوامی شاعر کہلاتے ہیں، سب سے بڑے سچے عوامی شاعر، لیکن ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا. یہ بات عجیب ہے. لیکن بعد میں پھر جب ان کی شاعری لوگوں کو سمجھ میں آئی اور ان کی حقیقت پسندی لوگوں پر واضح ہوئی تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعتاً نذیر اکبر آبادی نے جو اپنے زمانے میں شاعری کی ہے وہ اپنے عہد کی عکاسی ہے، اپنے لوگوں کی ترجمانی ہے، اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ پھر بعد میں جا کر وہ جو ہے وہ یعنی کہ ان کی شاعری درجہ شہرت کو پہنچی، اور اس طرح جو ہے وہ آج بھی ان کا نام جو ہے وہ زندہ ہے اردو کی شاعری کے اندر. اب بعد میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی یہ وہ نذیر اکبر آبادی ہے جس کے شاعرانہ کمال کو یورپ کے نقادوں نے بھی تسلیم کیا. یورپ کے نقاد، یورپ کے اندر یعنی کہ ان کی شاعری کو پذیرائی ملی، اور یورپ کے جو ناقدین تھے یعنی کہ تنقید کرنے والے جو لوگ تھے اور جو یعنی کہ تبصرہ کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان کی شاعری کو جو ہے وہ سراہا اور پذیرائی دی. اسی وجہ سے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو جو لقب ملا عوام کی طرف سے وہ کیا ملا ہے؟ ان کو عوامی شاعر یا شاعر جمہور کہتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے آپ کے پیپر کے حساب سے بھی، اور ویسے بھی اہم بات ہے کہ ان کا لقب کیا ہے. تو ان کا لقب ہے عوامی شاعر بھی کہتے ہیں ان کو، یا پھر شاعر جمہور بھی عوام کو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو دونوں یہ اس طرح یہ لقب سے پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی انہی ناموں سے یہ اردو شاعری کے اندر زندہ ہے. تو آئیں ہم اس کی آج جو ہے وہ یہ اسرار قدرت کی ہم جو ہے وہ صرف اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں ممکنہ طور پر اگلے لیکچر میں اس کی تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے. جی یہ حصہ نظم ہے. آپ بھی اپنے پاس جو ہے وہ یہ کتاب کھول لیں. جی یہ آ رہی، یہ آپ جی اسرار قدرت. میں آج صرف جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، اور آپ بھی اپنے پاس جو ہے وہ کتابوں سے اس کو دیکھیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے جو الفاظ معانی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسرار قدرت. جہاں میں کیا کیا خرد کے اپنے ہر ایک بجاتا ہے شادیانے، کوئی حکیم اور کوئی مہندس، کوئی ہو پنڈت کتھا بکھانے، کوئی ہے عاقل کوئی ہے فاضل، کوئی نجومی لگا کہانے، جو چاہو کوئی یہ بھید کھولے، یہ سب ہے ہیلے یہ سب بہانے، پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے. سبحان اللہ. ہوا کے اوپر یہ آسماں کا بے چوب خیمہ جو تن رہا ہے، نہ اس کی میخیں ہیں نہ ہے تنابیں، نہ اس کی چوبے ادھر کھڑا ہے. ادھر ہے چاند اور ادھر ہے سورج، ادھر ستارہ ادھر ہوا ہے، کسی کو مطلق خبر نہیں ہے کہ کب بنا ہے اور کاہے کاہے. پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے. فلک تو کہنے کو دور ہے گا زمیں کا اب جو یہ بسترا ہے، کھڑے ہیں لاکھوں پہاڑ جس پر فلک سے سر جس کا جا لگا ہے، ہزاروں حکمت کا ایک بچھونا یہ پانی اوپر جو بچھ رہا ہے، بہت حکیموں نے خاک چھانی کوئی نہ سمجھا یہ بھید کیا ہے. پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے. زمین سے لے کر جو آسماں تک بھری ہے لاکھوں طرح کی خلقت، کہیں ہے ہاتھی کہیں ہے چیونٹی کہیں ہے رائی کہیں ہے پروت، یہ جتنے جلوے دکھا رہی ہے خدا کی صنعت خدا کی حکمت، جو چاہے کھولے یہ بھید اس کے کسی کو اتنی نہیں ہے قدرت. پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے. کوئی ہے ہنستا کوئی ہے روتا، کہیں ہے شادی غمی کہیں ہے، کہیں ترقی کہیں تنزل، کہیں گما اور کہیں یقین ہے. کوئی گھسٹا زمین کے اوپر کوئی خوشی سے فلک نشی ہے، یہ بھید اپنا وہ آپ جانے کسی کو ہرگز خبر نہیں ہے. پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے اگلے لیکچر میں اس کی تفصیلات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.